Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور معزز سامعین کرام، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف سمجھنی ہے، پھر انشاءاللہ آگے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ تو عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا وہ سلسلہ ختم کر دیا ہے جس کا آغاز سیدنا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا تھا۔ یعنی پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہیں ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی، یہ جب بھی عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کریں یہ نئے کا لفظ ضرور استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اگر نئے کا لفظ تعریف میں شامل نہ کیا جائے، یوں کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ اعتراض کرتے ہیں بھئی دیکھو تمہارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، تو ایک طرف تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے آئیں گے، تو یہ تمہارے دو متضاد عقیدے ہیں، یہ اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ تو عام بندے کو بیچارے کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ جواب دے سکے، تو ان کے لیے گمراہی کا دروازہ، لوگوں کو گمراہ کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لہٰذا بھائی ہم نے جب بھی عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کرنی ہے تو صحیح تعریف کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ بالکل درست تعریف ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک انبیاء اکرام کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، چوتھی صحیح تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ یہ 4 میں سے کوئی بھی تعریف کرنے اس پر اعتراض نہیں ہوتا، لیکن پہلی تعریف جو عام طور پہ ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ جواب کیا ہے؟ آئیں گے۔ پھر سوال ہوگا وہ نبی نہیں ہے تو جواب کیا ہوگا؟ نبی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے بعد نبی تو آ گئے۔ منکرین ختم نبوت اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ کے بعد نبی تو آ گئے، تو جب ہم صحیح تعریف کریں گے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ رہا اس سوال کا جواب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی بھی ہوں گے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ لیکن ان کی تشریف آوری سے عقیدہ ختم نبوت پر
کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کے نبی ہیں، وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ آپ سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، آپ کے بعد پیدا نہیں ہوں گے. ان کی تشریف آوری سے انبیاء اکرام کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور ان کو نبوت آپ کے بعد نہیں ملے گی بلکہ آپ سے پہلے ملے گی. ہاں، رہی یہ بات کہ جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اس وقت وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا امتی کی حیثیت سے؟ جواب یہ ہے بھائی کہ اس وقت وہ امتی ہوں گے. پہلے جب دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت وہ نبی تھے، اب کیا ہوں گے؟ اب امتی ہوں گے، اور نبی بھی ہوں گے اپنی قوم کے، امتی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی ہوں گے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب پاکستان کا صدر امریکہ کے دورے پر چلا جائے تو وہ وہاں جا کے امریکہ کا صدر بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. صدر پاکستان کا ہی ہے لیکن امریکہ میں عام شہری ہے. جب اس کی نسبت پاکستان کی طرف کریں گے تو پاکستان کا صدر ہے، جب اس کی نسبت امریکہ کی طرف کریں گے تو امریکہ میں عام. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی دو مختلف حیثیتیں ہوں. تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جب اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف کریں گے تو ان کے وہ پہلے بھی نبی تھے اور آج بھی نبی ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کریں گے تو آپ کے کیا ہیں؟ امتی ہیں. لہٰذا یہ سوال حل ہو گیا اور کوئی اشکال باقی نہ رہا. تو عقیدہ ختم نبوت کی تعریف جب بھی کرنی ہے صحیح کرنی ہے. تعریف میں گڑبڑ کریں گے تو منکرین ختم نبوت کو اعتراض کرنے کا موقع ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کی 100 آیات میں مختلف انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی. ان میں سے ایک مشہور آیت ہے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء اکرام کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو قرآن پاک کی 100 آیات میں اللہ جل جلالہ نے مختلف انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو اب عقیدہ ختم نبوت کے دلائل 100 آیات ہیں اور 210 احادیث ہیں، تو ٹوٹل 310 آیات اور احادیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب بھائی جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن پاک کی 100 آیات اور 210 احادیث کا انکار کرتا ہے، لہٰذا اس کے بعد اس کے لیے اسلام میں کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث میں ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ انہ سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن میری امت یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی، تو آپ کی پیشن گوئی کے مطابق آپ کے زمانے میں ہی ایسے بد نصیب لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. سب سے پہلا بد نصیب انسان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا نام تھا اسود انسی. اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اس کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے جا کے اس کو قتل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی فازا فیروز، کہ فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا. دوسرا بد نصیب شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے. یہ مشہور آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن یہ دنیا میں باقی تھا. اس بدبخت
پر 40,000 لوگ اس بدبخت کے ساتھ ہو گئے اور مرتد ہو گئے، اور انہوں نے اس کو اپنا نبی مان لیا۔ جب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سخت قسم کے حالات تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ پھر انہوں نے سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 13,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور اس کو منکرین ختم نبوت کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے یمامہ بھیجا۔ یہ یمامہ سعودی عرب کے موجودہ دارالحکومت ریاض سے 95 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک میدان ہے جس کو میدان یمامہ کہا جاتا ہے، اور اس جنگ کا نام بھی جنگ یمامہ ہے۔ مسلمہ کذاب کا قبیلہ جو تھا بنی حنیفہ، یہ عرب کے بہادر ترین قبیلوں میں سے ایک تھا۔ اب یہ 40,000 افراد تھے، تو جب ان کی جنگ ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایسا خوفناک منظر زمین و آسمان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو جنگ یمامہ میں دیکھا گیا۔ ایک طرف بہادر ترین قبیلے کے 40,000 لوگ تھے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے، اور جنگ کی وجہ کیا تھی بھی؟ عقیدہ ختم نبوت کا انکار۔ تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس کا انکار کرنے والوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اور پھر اس جنگ میں اتنی بڑی قربانی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دی کہ جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ توجہ فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوٹل 83 جنگیں لڑی گئی تھی۔ کتنی بھائی؟ 83، جن میں سے 56 جنگیں تھیں جن کو سرایا کہا جاتا ہے، کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، اور 27 جنگیں جن کو غزوات کہا جاتا ہے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ 56 اور 27 83۔ ان 83 جنگوں میں ٹوٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ 83 جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی تعداد ہے 259، اور ان 83 جنگوں میں کافروں کے مارے جانے والے کافروں کی تعداد ہے 759۔ 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور 759 کافر مارے گئے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو اکیلی جنگ یمامہ کے نام سے لڑی گئی، اس میں 1200 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام شہید ہوئے، 1200، جن میں سے 700 حافظ قرآن تھے۔ 700 حافظ قرآن صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اسی جنگ کے بعد قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو یہ قرآن پاک ضائع نہ ہو۔ 70 بدری صحابہ اکرام شہید ہوئے جو جنگ بدر میں شرکت کر چکے تھے، جن کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بدر والوں کی طرف متوجہ ہوا اور متوجہ ہو کے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، تمہارا جو چیز چاہے کرو، تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ اتنے بڑے مرتبے اور مقام والے صحابہ اکرام تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ آیا تو یہ بھی میدان جنگ میں آ گئے، اور صرف میدان جنگ میں نہیں آئے بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ تو بھئی جب فتنہ انکار ختم نبوت میدان میں آیا تو پھر صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ تو 1200 صحابہ اکرام نے قربانی تو دی، لیکن اس فتنے کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیں۔ مسلمہ کذاب کے 27,000 ساتھی اس جنگ میں مارے گئے، اور خود وہ بدبخت خود بھی مارا گیا، اور اس فتنے کا ہمیشہ کے لیے صفایا ہو گیا۔ یہ سلسلہ جھوٹی نبوت کا چلتا رہا، حتیٰ کہ جب ہندوستان میں انگریز آیا تو اس نے ایک بد نصیب بدبخت انسان کو، جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور یہ انڈیا کا چھوٹا سا گاؤں یا قصبہ کہہ لیں، قادیان ہے، وہاں کا رہنے والا تھا۔ یہ سیالکوٹ کی کچہری میں منشی تھا اور وکالت کے امتحان میں فیل تھا۔ اس بدبخت کو نبوت کے دعوے کے لیے انگریز نے منتخب کیا۔ اس نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور 1908 میں اپنی ہی غلاظت میں گر کے مرا، کہ منہ سے بھی غلاظت آ رہی تھی اور غلاظت کے رستے سے بھی غلاظت آ رہی تھی۔ اللہ نے اس کو موت دے کر عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ اور اس کی موت کی تفصیل سننی ہو آپ نے تو مشہور مبلغ ہیں جو سابق قادیانی ہیں، عرفان محمود برق،
اسی نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے، عرفان محمود بٹ۔ یہ آج سے چند سال پہلے لاہور کے رہنے والے ہیں، یہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ نے اس آدمی کے ذریعے ہزاروں قادیانیوں کو ہدایت دی۔ آپ ان کا یوٹیوب چینل ہے، اس کو ضرور سنیے، اس پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا قادیانی کون ہے اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی، اور یہ کیسا ذلیل اور خبیث انسان ہے کہ اس کو شریف انسان بھی ثابت کرنا ساری دنیا کے قادیانیوں کے بس کا روگ نہیں۔ یہ ضرور سنیں تاکہ آپ کو اس فتنے کی سنگینی کا اندازہ ہو۔ تو 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا، 1908 میں اپنی ہی غلاظت میں گر کر مر گیا۔ لیکن اس بدبخت کو نبی ماننے والے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں، اور غیر مسلم بیچارے ان کو مسلمان سمجھ کر ان میں شامل ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں، ان بیچاروں کو اندازہ نہیں کہ وہ پہلے جس کفر میں تھے وہ چھوٹا کفر تھا، اور اب جس کو وہ مسلمان سمجھ کر ان کے ساتھ آ ملے ہیں یہ اس سے بڑا کفر ہے جس کفر میں یہ پہلے تھے۔ اس لیے ہمیں فتنہ قادیانیت کو پہچاننے کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ علماء امت نے یہ بات کہی ہے کہ تاریخ اسلام میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک امت میں اتنا بڑا فتنہ پیدا نہیں ہوا جتنا بڑا فتنہ قادیانیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بدبخت فتنہ ہے کہ جس کی اپنی ذاتی کوئی شناخت نہیں، یہ سب کچھ اسلام کا استعمال کرتا ہے، یعنی باہر سب کچھ اسلام کا اور اندر سارا کفر ہی کفر۔ اس لیے عام آدمی اس فتنے کو سمجھ نہیں سکتا اور بڑی آسانی سے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس فتنے کو سمجھیے تاکہ یہ کہیں یہ فتنہ کسی مسلمان کے ایمان کے لوٹنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیے گا کہ قادیانیوں کی اپنی ذاتی شناخت کوئی نہیں ہے۔ یہ کلمہ پڑھیں گے مسلمانوں والا، نماز پڑھیں گے مسلمانوں کی طرح، اذان دیں گے مسلمانوں کی طرح، قرآن پڑھیں گے مسلمانوں والا، روزہ رکھیں گے مسلمانوں کی طرح، حج کریں گے مسلمانوں کی طرح، عمرہ کریں گے مسلمانوں کی طرح، عید اور جمعہ پڑھیں گے مسلمانوں کی طرح، قربانی کریں گے مسلمانوں کی طرح۔ یعنی کوئی عمل ایسا نہیں جس سے پہچانا جا سکے کہ یہ کافر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور قادیانیوں کا سب سے مضبوط وار یہ ہے کہ یہ ایک سادے مسلمان کو پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلمہ سناؤ، وہ کلمہ سنا دیتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں میرا کلمہ سنو، پھر اپنا کلمہ سناتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں نمازیں کتنی پڑھتے ہو، وہ کہتا ہے 5، کہتا ہے میں بھی 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ اچھا روزے رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہو، وہ کہتا ہے ہاں، کہتا ہے میں بھی روزے رکھتا ہوں۔ قرآن پڑھتے ہو، قرآن اس کو نکال کے دکھاتا ہے دیکھو بھی میں بھی یہ قرآن پڑھتا ہوں، تم بھی یہی پڑھتے ہو۔ قربانی، حج، عمرہ، ہر کام تمہارا اور میرا ایک جیسا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ میں کافر ہوں اور تو مسلمان ہے؟ اب سادے بندے کو بیچارے کو کیا پتا؟ پھر کہتا ہے نہیں جی آپ تو مسلمان ہیں، میری طرح سارے کام میری والے کر رہے ہیں۔ تو پھر قادیانی اسے کہتا ہے دیکھو بھائی علماء اور مولوی حضرات ہمیں کافر کہتے ہیں، آپ کو ہم میں کوئی کافر والی بات نظر آتی ہے؟ عام سادہ بندہ اس کو قائل کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ کافر نہیں ہے بلکہ کیا ہے بھائی مسلمان۔ اب اس بندے کو کوئی سمجھانے والا ملے گا جو اس فتنے کو جانتا ہو تو وہ تو ان کا پورا آپریشن کر دے گا، بتا دے گا، لیکن اگر کوئی نہ ملا تو زندگی بھر یہ سادہ مسلمان یہ سمجھے گا کہ بھئی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور علماء ان کو کافر کہہ کے زیادتی کر رہے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ یہ سادہ مسلمان اس فتنے کا شکار ہو کر اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت میں چلا جائے۔ تو اس لیے بھائی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ایک ایک مسلمان تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر مرزا قادیانی کے دامن کے ساتھ وابستہ نہ ہو جائے۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب پیش کیا جاتا ہے کہ قادیانی کہتے ہیں ہم سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں لیکن پھر بھی تم ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، اور اس کو یوں بھی قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے، ہمیں کافر۔ تو آئیے قادیانیوں کو پیغام دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تم
دعویٰ کرتے ہو ہم سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں، پھر بھی تم ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت تمہاری طرح سارے کام مسلمانوں والے کرتی تھی۔ وہ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، انہوں نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، وہ نمازیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وہ قرآن بھی یہی پڑھتے تھے جو تم پڑھتے ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان والے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ ہمارا سوال یہ ہے قادیانیوں، یہ بھی تمہاری طرح سارے کام مسلمانوں والے کرتے تھے، بتاؤ یہ کیوں کافر تھے؟ بتاؤ یہ کیوں صرف کافر نہیں ہے بلکہ سب سے اعلیٰ درجے کے کافر ہیں، اس لیے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ تم جو اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل دیتے ہو کہ ہم سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں مسلمان نہیں سمجھا جاتا، بتاؤ منافقین تمہاری طرح بلکہ تم سے اچھے انداز میں سارے کام مسلمانوں والے کرتے تھے، وہ مسلمان کیوں نہیں تھے؟ اس کا جواب آپ کو قادیانی کبھی بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تو میرے سوال کا جواب بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وجہ یہ تھی بھائی، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو بڑی اچھی طرح علم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی بات کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق۔ تو منافق زبانی کلمہ پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا تھا، لیکن دل سے اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ قادیانیوں تم سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہو، لیکن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر تمہیں مسلمان ہونے کا شوق ہے تو تم مرزا قادیانی پر لعنت بھیج دو نا، تم اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس کا پیچھا چھوڑ کے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں نہیں جوڑتے؟ اور اگر تم یہ کہو کہ مرزا قادیانی جیسے لعین اور بد کردار اور بدبخت انسان کو نبی بھی مانو، پھر تمہیں امت مسلمہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے قبول کر لے، تو یہ خواب انشاءاللہ قیامت کی صبح تک تمہارا پورا نہیں ہوگا۔ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت دائرہ اسلام میں لا سکتی نہیں۔ اگر تمہیں شوق ہے تو مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجو، آؤ تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے ساتھ رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات جوڑو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری دروئے زمین کے سارے انسان کفر کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، لیکن تم اگر مرزا قادیانی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو پھر تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں تمہارے لیے کوئی گنجائش۔ تو پہلی وجہ قادیانی کو کفر کی کیا ہے بھائی؟ عقیدہ ختم نبوت کا انکار، اور جب تک یہ انکار برقرار رہے گا اس وقت تک ادارہ اسلام میں آ سکتے۔ دوسری وجہ کفر سنیے قادیانیوں کی، قادیانی وہ بدبخت لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح توہین کرتے ہیں کہ کائنات میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس انداز میں، ٹھیک ہے؟ آئیے توجہ فرمائیے گا کہ قادیانی دیکھنے میں یوں نظر آتا ہے کہ ان کا کوئی کام بھی مسلمانوں سے ہٹا ہوا، لیکن یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جو مرزا قادیانی کو صرف نبی نہیں مانتے بلکہ مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی کائنات میں نبوت کے دعوے دار تو بہت آئے، مرزا قادیانی سے پہلے جتنے نبوت کے دعوے دار تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کا نبی ہیں، لیکن مرزا قادیانی وہ بدبخت انسان ہے جو صرف یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے ہی دوبارہ دنیا میں۔ اور بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی توہین ہے کہ کائنات میں ایسی توہین کرنے کی کسی کو جرت نہیں۔
تو مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے ہی دوبارہ آیا ہوں، اور دنیا کا ہر قادیانی مرزا قادیانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کی بیوی کی قبر آج بھی چناب نگر، جس کا سابقہ نام ربوہ ہے، یہ چنوٹ کے پاس ہے، وہاں موجود ہے۔ اس کی قبر پہ کتبہ لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ام المومنین نصرت جہاں بیگم۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا لقب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو انہوں نے وہی اعزاز مرزا قادیانی کی بیوی کو دے دیا۔ مرزا قادیانی کے ہاتھ پر جتنے لوگ مرتد ہوئے ہیں، مرزائی ان کو اسی طرح صحابہ کہتے ہیں جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کو صحابہ کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے خاندان کو مرزائی اہل بیت کہتے ہیں، جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی بیٹی کو مرزائی سیدۃ النساء کہتے ہیں، جس طرح ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی بکواسات کو مرزائی احادیث کہتے ہیں، جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو احادیث کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے کالے کرتوتوں کو مرزائی سنت کہتے ہیں، جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اعمال کو سنت کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے جانشینوں کو مرزائی خلیفہ کہتے ہیں، جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو خلفاء۔ غرض یہ کہ ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اعزاز آپ کے پاس نہیں رہنے دیا، بلکہ سارے ہی چھین کے مرزا قادیانی کو۔ بھئی یہ کیسی توہین ہے، توجہ فرمائیے۔ ایک بندہ، ایک چوڑا گٹر صاف کرنے والا، جو مجھے یا آپ سے یہ کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمارے جذبات کیا ہوں گے؟ ہمارے جذبات یہ ہوں گے کہ اس کی گردن بھی اتار دی جائے تو ہم نے اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ نہیں لیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ساری کائنات کے چوڑوں کو اور ساری کائنات کے گٹروں کی غلاظت کو جمع کرو، مرزا قادیانی اس سے بھی زیادہ گندہ ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر قبضہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، نعوذ باللہ، اور ساری دنیا کے مرزائی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھتے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑی توہین کوئی ہے؟ اور امت مسلمہ کا کردار کیا ہے کہ بھئی ہم باپ کی توہین کرنے والے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ وہ سلوک کرنے کے لیے تیار۔ جب مسلمانوں سے کہا جائے بھی ان کا بائیکاٹ کرو، تو وہ کہتے ہیں انسان کے شرافت کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ لیکن جب ہمارے باپ کی توہین کرنے والا ہمارے سامنے آ جائے، وہ ہمارے ہاتھ جوڑ کے نہیں بلکہ ہمارے پاؤں چاٹ کے بھی معافی مانگنا چاہے تو ہم اسے معاف نہیں کرتے، جبکہ کائنات کی، ساری کائنات کی عزتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی نوک پر قربان کیا جا سکتا ہے کہ ان کی توہین کرنے والا بدبخت اس کے ساتھ مسلمان کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اس کا آسرا اور سہارا بھی بن رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ یاد رکھنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کا ساتھ دے گا، اس کے ساتھ تعلق بنائے گا، اس کو آسرا، سہارا اور سپورٹ فراہم کرے گا، اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر وہ رسول اللہ کے دشمن کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو اس کو آخرت میں بھی انہی کا ساتھ نصیب ہوگا، اس کو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے۔ اس لیے اللہ بڑا غیرت مند ہے، اور اللہ کی نظر میں جو رسول اللہ کا مقام ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ اپنی توہین برداشت کر لیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت۔ بیت اللہ شریف میں نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد بھی 21 سال تک بتوں کی پوجا ہوتی رہی، لیکن اللہ نے اس کو برداشت کیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں اور ان کو بھی تبلیغ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو جمع کیا اور توحید کی دعوت پیش کی، تو ابو لہب نے اس موقع پر کہا تھا تبًّا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو برباد ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ایک جملہ اللہ کو برداشت نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اس کے جواب میں پوری سورۃ لہب نازل کر دی اور اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں اور ابو جہل، ابو لہب کے اس جملے کا جواب ہوتا، اور ساتھ ہی اللہ نے ابو لہب کو جہنم کا سرٹیفکیٹ اور ٹکٹ بھی دے دیا کہ ابو لہب کون ہے؟ جہنمی ہے۔
تو اللہ 21 سال تک بیت اللہ میں بت پرستی ہوتی ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کی توہین کا ایک جملہ بھی برداشت۔ تو رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو سپورٹ فراہم کر کے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان بچ جائے گا یا قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی یا ان کے جوتوں میں بیٹھنے کی جگہ ملے گی، اس کو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ اللہ اتنا غیرت مند ہے، جو دنیا میں رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رہے گا، اللہ آخرت میں بھی اسے ان کے ساتھ رکھے گا، اس کو کبھی رسول اللہ کے قریب آنے کا موقع بھی نہیں دے گا۔ اس لیے فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی توہین کرتے ہیں کہ کائنات میں ایسی توہین کسی نے نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی کم از کم اپنے باپ جتنی عزت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی چاہیے نا، جس طرح اپنے باپ کی توہین کرنے والے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے اس عظیم مجرم دشمن اور فتنے کے ساتھ بھی ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسری وجہ ہے قادیانیوں کے کفر کی کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور ہر قادیانی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھتا ہے اور آپ کے سارے اعزازات اس کو دیتا ہے۔ تیسری وجہ مرزا قادیانی کے کفر کی یہ ہے بھائی کہ مرزا قادیانی اللہ کا اور اللہ کے نبیوں کا شیطان سے بھی بڑا گستاخ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جس بدبخت کو قادیانیوں نے نبوت کے لیے منتخب کیا وہ اتنا ذلیل انسان ہے کہ ساری کائنات کے قادیانی جمع ہو جائیں، وہ مرزا قادیانی کو شریف انسان بھی ثابت، اور قادیانیوں کو باقاعدہ مربیوں کی طرف سے یہ تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے کہ تم نے مرزا کے کردار پر کسی سے بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی زانی تھا، شراب پیا کرتا تھا، غیر محرم عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتا تھا، ناجائز تعلقات تھے۔ یہ قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ قدم قدم پر جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرتا تھا، یہ قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ساری کائنات کے قادیانی مل کے اس کو شریف انسان بھی ثابت۔ تو قادیانی دوستوں کو ایک پیغام ہے بھائی، جب امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھائی میرے کردار پر کسی کو اعتراض ہے، کھلی چھوٹ ہے کہ وہ بات کرے، لیکن دشمن بھی خون کے پیاسے بھی آپ کے کردار پر کوئی بات کر سکے۔ تو قادیانی دوستو، آپ کے لیے پیغام ہے، اگر مرزا قادیانی ٹھیک ہے تو مربی آپ کو کیوں اس کے کردار کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے تو اس کو میدان میں لاؤ نا۔ میری آپ سے عرض ہے کہ خدا کے لیے اس بدبخت کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کریں، بلکہ پڑھیں تو صحیح کہ یہ کیسا کمینہ انسان تھا کہ اس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، کہ اس سے یہ شیطان سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اور اللہ کے نبیوں کی اس طرح گستاخی کرتا ہے کہ کائنات میں اس کی مثال۔ میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ کی توہین کرتے ہوئے مرزا قادیانی کہتا ہے، اور اس کی کتاب ہے تذکرہ، اس میں یہ بات آج بھی موجود ہے۔ تذکرہ یہ وہ کتاب ہے جس کے شروع میں لکھا ہوا ہے یہ وحی مقدس ہے، یعنی نعوذ باللہ مرزا پر جتنی وحی نازل ہوئی ہے یہ اس سب کا مجموعہ ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ، میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، وتیقنت انی ہوا، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، نیند کی حالت میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ اب دیکھیں قادیانیوں سے یہ بات کریں نا تو قادیانی کہتے ہیں یہ تو خواب کی بات ہے، آپ خواب کی بنیاد پہ مرزے کو کافر کہتے ہیں۔ جواب یہ ہے بھائی کہ یہ عام انسان کا خواب نہیں، بلکہ اس کے خواب کی بات ہو رہی ہے جس کو تم نبی کہتے ہو۔ تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ عام انسان کے خواب جیسا نہیں ہوتا، وہ وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے امت مسلمہ جو قربانی کر رہی ہے، کیا یہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا واقعہ نہیں ہے؟ نبی کا خواب عام انسانوں جیسا۔ نمبر 2، پہلی بات خواب کی ہے، وہ کہتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ، اور آگے کہتا ہے وَتَیَقَّنْتُ أَنِّی ہوا، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ تو بھائی یقین تو خواب میں نہیں ہوتا، یقین تو خواب میں، وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ وہ بدبخت
صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ تو خدا ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اور آج بھی تذکرہ نامی کتاب میں یہ کفر چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جو کہتا ہے، دافع البلا کتاب ہے، اس میں یہ بات آج بھی لکھی ہوئی ہے، کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یعنی اگر میں سچا ہوں تو خدا بھی سچا ہے، اگر میں سچا نہیں ہوں تو خدا بھی سچا۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جو کہتا ہے اللہ نے مجھ سے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی، اے مرزا قادیانی تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں اور اللہ کی اولاد بھی، تو یہ کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ نے کہا نعوذ باللہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ تو یہ بدبخت اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اور چوتھی بات تو ایسی ہے، ایسی گستاخی ہے، اگر آپ کو یہ بتانا مقصد نہ ہوتا کہ یہ شیطان سے بھی بڑا کافر ہے تو اس بات کو بیان کرنے کی زبان اجازت نہیں دیتی، لیکن صرف یہ بتلانے کے لیے کہ یہ کس کیٹیگری کے کافر ہیں جو ہمارے ہاں رونا روتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس بدبخت کو نبی مانتے ہیں جس کا اللہ کے بارے میں تبصرہ یہ ہے۔ اسلامی قربانی کتاب کا نام ہے، اس میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی اپنے مرید سے یہ بات کہتا ہے کہ میں نے کشف کی حالت میں دیکھا کہ میں عورت ہوں اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ یہ ایسا کفر ہے جو شیطان کے دماغ میں بھی نہیں آیا، اور قادیانی وہ ذلیل طبقہ ہے کہ 117 سال گزر گئے اس بدبخت کو مرے ہوئے، لیکن یہ غلاظت آج بھی کتاب میں چھپ رہی ہے، اس کو ختم نہیں کیا۔ تو اللہ کی ایسی توہین کائنات میں کسی اور کو کرنے کی جرت نہیں ہوئی، بلکہ شیطان نے بھی یہ بات کبھی نہیں سوچی ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرزا قادیانی شیطان سے بھی بڑا گستاخ اور کافر ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کی توہین اس انداز میں کرتا ہے کہ کائنات میں کسی نے ایسی توہین نہیں کی۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا شروع میں کہ مرزے کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، مرزا یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے ہی دوبارہ آیا ہوں۔ یہ مرزے کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 4، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں اس بدبخت نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورۃ فتح پارہ نمبر 26 کی سورۃ فتح کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کو لکھ کے کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، یعنی اس وحی میں اللہ نے محمد بھی مجھے کہا ہے اور رسول بھی۔ تو دیکھیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے دوبارہ دنیا میں آیا ہوں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، مرزئی کلمہ بھی مسلمانوں والا پڑھتے ہیں، تو اس لیے کلمہ مسلمانوں والا نہیں پڑھتے کہ وہ مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کلمہ پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے کہ ہم کون ہیں۔ تو توجہ سے سنیے گا کہ یہ کلمہ ہمارے والا کیوں پڑھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد ایم اے، اس کی کتاب ہے کلمۃ الفصل کتاب کا نام ہے، اس میں یہ بات آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرزئی نے مرزا بشیر سے پوچھا کہ جب ہم مسلمانوں سے الگ ہیں تو ہمارا کلمہ الگ ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں والا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ مرزا قادیانی کا بیٹا جواب دے رہا ہے، توجہ فرما کے سنیے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مسلمانوں والا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں۔ تو مرزا بشیر کہتا ہے کہ بھئی ہم مسلمانوں والا کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 2 دفعہ آئے، ایک دفعہ آپ مکے میں آئے، ہجرت کر کے مدینے گئے اور مدینے میں دنیا سے پردہ فرما گئے، دوسری دفعہ آپ ہی نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان آئے۔ تو جب ہم کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہماری مراد مرزا قادیانی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہی دوبارہ آیا ہے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہستی آتی تو ہمیں کلمہ بدلنے کی ضرورت تھی، اب مرزا قادیانی کی شکل میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دوبارہ آئے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت۔ یہی وجہ ہے پاکستان کا قانون ہے کہ مرزئی کلمہ پڑھ نہیں سکتا، کلمہ اپنے گھر پہ، دکان پہ، دفتر پہ کلمہ لکھ سکتا، اگر کلمہ لکھے تو آپ تھانے میں جا کے درخواست دیں، تھانے والے پابند ہیں، اس پر مقدمہ درج کریں گے، اس کے خلاف کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ کلمے کا غلط استعمال کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ کلمے میں محمد الرسول اللہ سے مراد امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بدبخت اس سے مرزا قادیانی مراد لے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد۔ اس سے پتہ چلا
کہ قادیانی جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے، اس لیے ایسا کلمہ ایک دفعہ نہیں 1 کھرب دفعہ بھی قادیانی پڑھے گا تو یہ کلمہ اس کو اسلام میں داخل کر سکتا۔ لہٰذا قادیانی اگر مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے مرزا قادیانی پر لعنت بھیجنی پڑے گی اور اس سے اپنا تعلق توڑنا پڑے گا، رسول اللہ سے اپنا دامن جوڑنا پڑے گا، پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو مرزا قادیانی کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، صرف یہ دعویٰ نہیں بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے ہی دنیا میں دوبارہ آیا ہوں، مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی توہین کائنات میں کسی اور نے نہیں کی جیسی مرزا قادیانی کر رہا ہے۔ 1-2 حوالے مزید عرض کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے سچے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایسے ہی ہے نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن عورت ہیں کہ اللہ ان کے نام سے قرآن پاک میں پوری سورت سورہ مریم نازل کرتے ہیں، اور اس میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے حکم سے پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے، ایسے ہی ہے نا، بغیر باپ کے میرے حکم سے۔ یہ مرزا قادیانی کائنات کا وہ غلیظ ترین انسان ہے کہ اس کا اللہ کے نبیوں کے بارے میں تبصرہ سنیے۔ یہ چشمہ معرفت مرزا قادیانی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 126، اس کی تحریر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے دیکھو یہ کس قدر اعتراض ہے کہ مریم کو ہیکل کی نظر کر دیا گیا، ہیکل سے مراد ہے بیت المقدس، کہ ہیکل کی نظر کر دیا گیا، ان کو وقف کر دیا گیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کریں گی۔ تو کہتا ہے یہ کس قدر اعتراض ہے کہ مریم کو ہیکل کی نظر کر دیا گیا، وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خادمہ ہو اور تمام عمر خامد نہ کرے، یعنی شادی نہ کرے، لیکن جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نامی ایک نجار، یہ بڑائی کا لکڑی کا کام کرنے والا، اس سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر میں جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے معصوم ہوا۔ یعنی اس عبارت کا مطلب کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نعوذ باللہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، اور اسی دوران ان کو حمل ہو گیا۔ جب 6-7 مہینے کا حمل ہوا تو قوم کے بزرگوں نے یوسف نجار نامی آدمی کے ساتھ حمل کے دوران ہی ان کا نکاح کروا دیا۔ جب یوسف نجار نامی آدمی کے گھر 1-2 مہینے گئے ہوئے تو اسی سابقہ حمل سے ولادت ہو گئی، اور نعوذ باللہ اللہ کے سچے نبی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یہ کائنات کا وہ عظیم ترین کافر ہے، غلیظ ترین کافر ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز حمل سے پیدا ہوئے۔ کیا کائنات میں اس سے بڑی توہین کوئی نبی کی ہو سکتی؟ تو ایسا غلیظ انسان جس کا اللہ کے سچے نبیوں کے بارے میں تبصرہ یہ ہو، کیا وہ شیطان سے بڑا کافر نہیں ہے؟ کیا وہ شیطان سے بڑا گستاخ نہیں ہے؟ یہ وہ خبیث انسان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دائرہ نبوت میں شامل کرنے کے لیے نبوت کو اس طرح پامال کیا کہ جس کی مثال دنیا میں اس لعین کی کتاب میں آج بھی یہ بات موجود ہے۔ لکھتا ہے کہ بنگی، چوڑا اور حرام زادہ بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ دوبارہ سنیے، بنگی، چوڑا اور حرام زادہ بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کائنات میں کس کا ہے؟ انبیاء کرام کا۔ اب یہ اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا تھا، اس نے نبوت کو اس قدر نیچے لے آیا تاکہ اپنی تمام تر خباستوں کے باوجود یہ دائرہ نبوت میں شامل ہو جائے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ بنگی، چوڑا اور حرام زادہ بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ غلیظ ترین انسان ہے کہ جس نے نبوت کی ایسی توہین کی ہے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرزا قادیانی اللہ کا اور اللہ کے نبیوں کا شیطان سے بھی بڑا گستاخ ہے اور شیطان سے بھی بڑا کافر ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات۔ لہٰذا بھائی اب ہمیں بحیثیت مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میری آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم اگر 3 کام کر لیں نا، 3 کام انتہائی آسان ہے، ہر مسلمان یہ 3 کام کرنے شروع کرے تو اللہ کی رحمت سے 100% امید ہے کہ کوئی قادیانی 24 گھنٹے بھی پاکستان میں رہ سکتا۔ تو یہ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق بھی ہیں اور اپنے ایمان کو بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ 3 کام کرنے کا آج فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ ہم خود بھی کریں، جہاں تک یہ پیغام پہنچے
یہ کام کریں اور آگے بھی اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان لوگوں کا ایمان بچ جائے. تو بھئی سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گزارشات کی ہیں نا فتنہ قادیانیت سے متعلق، یہ آپ نے خود بھی یاد رکھنی ہے اور آگے ایک ایک مسلمان کو بتانی ہے کہ یہ کتنے گندے کافر ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، آپ نے کسی قادیانی سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، مکمل سوشل بائیکاٹ. جس طرح میں نے عرض کیا کہ جتنا اپنے باپ کو عزت دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم اتنی عزت دے دیں کہ ہمارے باپ کی توہین کرے جو ہم پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے آ کے جی مولوی صاحب اس کے ساتھ ہمیں تعلقات رکھنے چاہیے کہ نہیں، بلکہ ہم الٹا مولوی صاحب کہیں بھی نا کہ بھئی اپنی ذات کی خاطر اس طرح کی دشمنی رکھنے کی اجازت نہیں، تو سمجھاتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پتا اس نے میرے باپ کی کتنی توہین کی. تو بھئی تیرے باپ کی تو عزت ہے، رسول اللہ کی عزت نہیں. تو اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ ہم جو سلوک کرتے ہیں رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے کم از کم جتنا اپنے باپ کی توہین کرنے والے کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ یہی ہونا چاہیے. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے گے کہ جب قادیانیوں سے بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے نا تو عام طور پہ مسلمان سوال کرتے ہیں بھئی کہ دنیا میں کافر صرف قادیانی تو نہیں، عیسائی، سکھ، یہودی، ہندو سارے کافر ہیں، لیکن آپ دوسروں سے بائیکاٹ کی بات نہیں کرتے، قادیانیوں سے بائیکاٹ کی بات کیوں کرتے؟ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے کہ دیکھیں آپ نے زندگی میں کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مسلمان عیسائی ہو گیا. سنیں؟ اگر آپ اس پہ تفتیش بھی کریں گے، تحقیق بھی کریں گے، ایک آدھا کیس آپ کو ملے گا، اس سے زیادہ نہیں. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ مسلمان یہودی، سکھ، ہندو ہو گیا. لیکن ایسی ایک نہیں ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ مسلمان قادیانی ہو گیا. اب وجہ کیا ہے؟ مسلمان عیسائی یا یہودی کیوں نہیں ہوتا، قادیانی کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے بھائی کہ مسلمان قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہے، عیسائی، یہودی اور ہندوؤں کو کافر سمجھتا ہے. اس لیے وہ کبھی کفر کی طرف نہیں جائے گا. قادیانی ہوگا تو وہ ان کو مسلمان سمجھ کے ہوگا. اگر ان لوگوں سے تعلقات کی اجازت دے دی جائے تو پھر کیا کسی مسلمان کا ایمان محفوظ رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی سارے کافر جو دنیا میں ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی مختلف قسمیں ہیں. تو کافروں کی ٹوٹل 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 عام کافر، نمبر 2 مرتد کافر، اور نمبر 3 زندیق کافر. عام کافر کون سا ہے؟ بھی وہ کافر جو اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرتا ہے اور مسلمانوں کی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے. آپ باہر نکلے کسی عیسائی کو پکڑ لیں، اس سے پوچھیں بھئی تم مسلمان ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ جواب میں کیا کہتا ہے؟ نہیں جی میں کرسچن ہوں. اس سے پوچھو میں کون ہوں، تو وہ کیا کہے گا؟ تم مسلمان. تو یہ اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرتا ہے اور مسلمان کی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں عام کافر، جس طرح یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو ہے. نمبر 2 مرتد کافر. مرتد کافر وہ ہوتا ہے جو اسلام لانے کے بعد نعوذ باللہ دوبارہ کافر ہو جائے. نمبر 3 زندیق. زندیق کسے کہتے ہیں؟ کہ بھئی جو حقیقت میں کافر ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور جو لوگ حقیقت میں مسلمان ہیں ان کو کافر. زندیق وہ کافر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کافر ہونے کے باوجود مسلمان کہتا ہے اور جو حقیقی مسلمان ہیں ان کو کافر کہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز. پہلی قسم کے کافر عام کافر جو ہیں ان کے ساتھ آپ تعلق رکھ سکتے ہیں، تجارت وغیرہ کر سکتے ہیں، ان کی کسی خوشی غمی میں شریک ہونا چاہے سرسری انداز میں تو شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دلی محبت رکھنے کی اجازت نہیں ہے. رشتہ ناتا دلی محبت رکھنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری قسم کا کافر مرتد. اسلامی حکومت ہو تو اس کا حکم یہ ہے اس کو 3 دن مہلت دو، اس کے جو سوالات ہیں جس کی وجہ سے اس نے اسلام چھوڑا ہے اس کے حل کرنے کی کوشش کرو. اگر 3 دن سمجھانے کے باوجود اس کو بات سمجھ نہیں آتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل. اور تیسری قسم کا کافر جو زندیق ہے، اس کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا فتویٰ ہے کہ ان سے کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، خوشی غمی میں شریک ہونا، دوستی لگانا، تجارت کرنا، معاملات کرنا، کسی قسم کا کوئی معاملہ کرنا ان کے ساتھ جائز نہیں ہے.
یہ پوری امت مسلمہ کا فتویٰ ہے، لہٰذا ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی اور کیٹیگری کے کافر ہیں اور یہ اور کیٹیگری کا کافر ہے، اس لیے ان سے بائیکاٹ کی مہم چلائی جاتی ہے اور ان سے بائیکاٹ کی بات نہیں کی جاتی۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ قادیانیوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا، اور تیسرا کام یہ ہے بھائی کہ قادیانی مصنوعات کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ بازار میں جو ان کی چیزیں ملتی ہیں ان کو اسی طرح حرام سمجھنا ہے جس طرح شراب اور پیشاب کو ہم پینا حرام سمجھتے ہیں، اسی طرح حرام سمجھے۔ یہ تین کام اگر ہر مسلمان کر لے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کسی بھی مسلمان معاشرے میں قادیانی رہ سکتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق بھی ہے اور ہمارے ایمان کے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان گزارشات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، تو یہ بذریعہ اشتہار آپ کو یہ مصنوعات بھیجی جاتی ہیں، آپ خود بھی ان کو دیکھیں اور ہر مسلمان تک ان کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ جہاں تک آپ یہ پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قادیانی مسلمان ہوئے ہیں آپ ان کو ضرور سنیں، جس طرح میں نے عرض کیا عرفان محمود برق صاحب ہیں، ان کا یوٹیوب چینل ہے، اس کو ضرور سنیے۔ اسی طرح مرزا شمس الدین صاحب ہیں، ان کو ضرور سنیے، یہ قادیانی سے مسلمان ہوئے۔ اس طرح شبان میڈیا، اس پہ آپ کو شبان میڈیا پہ آپ کو بہت سارے قادیانیوں کی کارگزاریاں ملیں گی، وہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کس کیٹیگری کے کافر ہیں اور یہ کس طرح مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سنیے بھی اور اس پر عمل بھی کیجئے اور لوگوں کا امت مسلمہ کا ایمان بچانے کے لیے میدان میں آئیں۔ براہ راست یہ بات یاد رکھیے کہ یہ براہ راست اللہ کے نبیوں کے کرنے والے کام ہیں، لوگوں کا ایمان بنانا اور ایمان بچانا، اور یہ جو بھی یہ کام کرے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں بیٹھنے کی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.